میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کمرہ، وہ ماحول اور میرے سامنے کھڑا وہ شخص جس قدر مطمئن نظر آ رہا تھا، میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ پھر میں نے ایک سوال کیا اور اس نے مجھے جواباً حیران کر ڈالا۔ جو وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا، میں اس کو وہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، پر میں اس کو روک بھی کیسے سکتی تھی؟ میں نے دیکھا میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے تھے، اور میں نے اس کو التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ مجھے جانے دو، پر وہ رحم کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میرا نام لالی ہے، ویسے میرا نام لبنہ تھا، پر سب مجھے پیار سے لالی کہتے تھے، اور پھر یہی میرا نام بن گیا۔ میں خوبصورت بھی بہت تھی، جو بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں اور میری 2 اور کزنز ہم ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ وہ دونوں میری چچی کی بیٹیاں تھیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، صرف ایک کزن تھا جو شہر میں کام کرتا تھا، اور وہی میرا منگیتر بھی تھا۔ گھر میں صرف ہم عورتیں ہی ہوتی تھیں، اس لیے ہم خود ہی اپنے لیے کماتے تھے۔ غریبی نے کچھ پڑھنے نہیں دیا، سو بس لوگوں کی شادی بیاہ میں ہم گانے بجانے کا کام کرتی تھیں۔ کوئی ہمیں ناچنے والی کہتا تھا تو کوئی میراثی، پر ہم تو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والے لوگ تھے، اور یہی ہمارے لیے ہماری روزی روٹی بھی تھی۔ ایک دن ہم ایسے ہی ایک شادی میں ناچنے کے لیے گئے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ بارات کے ساتھ آیا ایک لڑکا مجھے مسلسل گھور رہا تھا، اور وہ شکل سے ہی مجھے بدمعاش لگ رہا تھا۔ ہمارا کام جب ختم ہو گیا تو ہم جانے لگے، پر جیسے ہی میں اس شخص کے پاس سے گزری تو اس نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا۔ پہلے اس نے میرے گانے کی تعریف کی اور پھر میری خوبصورتی کی، اور پھر اچانک کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں خوش کر دوں گا، منہ مانگی قیمت دوں گا تمہیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ ہم غریب ضرور ہیں، پر ہمیں اپنی عزت کا پاس ہے۔ ہم یہاں روٹی روزی کمانے آتے ہیں، پر لگتا ہے تم نے مجھے کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے۔ میں بہت غصے سے بولی تھی۔ وہ بے ساختہ ہم پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم جیسے لوگوں کی کیا عزت ہوتی ہے، سیدھی طرح میرے ساتھ چلو، نہیں تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں نے اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بہت غصہ ہو گیا، وہ مجھے اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا۔ میں اور میری کزن چلاتی رہی، مگر وہاں پر موجود لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ نہ دیا۔ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا لگتا تھا۔ میری کزن میری طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ اس کو چھوڑو، یہ میری ہونے والی بھابھی ہے۔ اس نے میری کزن کو دھکا دیا اور مجھے وہاں سے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ وہ بدنیت شخص مجھے اپنے بنگلے پر لے گیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، میں چلا رہی تھی، رو رہی تھی، مدد کے لیے آہو پکار کر رہی تھی، لیکن شاید اس کے علاوہ اس بنگلے میں کوئی اور نہیں تھا۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اچانک میری نظر ایک بھاری گلدان پر پڑی۔ میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ گلدان اٹھا لیا اور اس شخص کے سر پر دے مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میں وہاں سے بھاگ اٹھی۔ میں بہت تیز بھاگ رہی تھی۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا علاقہ تھا۔ میں کھلے روڈ پر آ گئی اور ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی والے نے عین وقت پر گاڑی کو روک لیا، ورنہ میں گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ میری جان تو بچ گئی تھی، پر مجھے بہت بری چوٹیں آئی تھیں۔ میں بہت زخمی حالت میں تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ وہ خود ایک ڈاکٹر ہی تھا، اس کا نام شمس تھا۔ مجھے 2 دن کے بعد ہوش آیا تو میں اب تک ہاسپٹل میں ہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں، لیکن میں گھر آئی تو میرے گھر والوں کا رویہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اب ان کے قابل نہیں رہی اور ان کے بیٹے کی عزت بھی نہیں بن سکتی تھی۔ میں رو رو کر کہتی رہی کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اس گھر سے نکال دیا۔ میں نے دیکھا وہ ڈاکٹر باہر ہی کھڑا تھا، اس نے سب سن لیا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا، میرے زخم ابھی بھرے نہیں تھے، میں چکرا کر گر گئی تھی۔ وہ مجھے وہاں سے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہاں پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں اس گھر کو دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے کھانا دیا اور پھر ایک کمرہ دکھایا کہ میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ میں اس کمرے میں آرام کرنے کو سو گئی۔ شام کو میں نیچے آئی تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی عورت بیٹھی تھی جو بے حد حسین تھی، شاید وہ ان کی بیوی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی میرے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ میری طرف غور سے دیکھ کر بولی، تو یہ لالی ہے، اور افسوس بھی جتایا
کہ میرے ساتھ یہ سب ہو گیا تھا وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے کوئی ضروری بات کہنے کو بول کر بلایا۔ میں بھی ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، سو ان کے بولنے سے پہلے ہی میں بول اٹھی۔ میرا کہنا تھا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتی ہوں، میں اب واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ مجھے اپنے گھر میں نوکرانی ہی رکھ لیں، مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے تھی، میں بس وہاں رہ کر ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی نور اچانک ہنس پڑی، جیسے میری معصومیت پر ہنس رہی ہو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کہا میں حیران رہ گئی۔ ہم تمہیں نوکرانی نہیں رانی بنانا چاہتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح شمس سے کروا دوں، اس طرح تمہیں پناہ بھی مل جائے گی اور تحفظ بھی۔ نور جی کی بات سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، میں حیران ہی رہ گئی۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، پر وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ کل تمہارے لیے عروسی جوڑا لینے کے لیے جائیں گے، تب میں ایک دم سے چونکی۔ پھر مجھ سے میری مرضی بھی پوچھ رہی تھی، میں کس طرح انکار کرتی؟ وہ مجھ پر احسان نہیں کرم کر رہی تھی، پر میں انکار کرتی بھی تو کیوں؟ میرے اپنوں نے تو بنا پوری سچائی جانے ہی مجھ سے سب ناطے توڑ دیے تھے۔ ان سے تو یہ غیر بھی بھلے تھے جو میرے لیے اتنا سب کچھ کر رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ 1 ہفتے کے اندر میرا شمس سے نکاح ہو گیا۔ اب میں اور نور دونوں ان کی بیویاں تھیں اور ہم تینوں بہت خوش تھے۔ ایک رات میری آنکھ ایک شور پر کھلی۔ میں نیچے آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نور جی بے ہوش پڑی تھی اور شمس ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر بس اتنا ہی بتایا کہ پیر پھسلنے سے گر کر بے ہوش ہو گئی ہے، پر ان کی حالت بہت بری تھی۔ ان کو ایمبولینس میں ڈال کر شمس ہاسپٹل لے گئے اور مجھے ساتھ جانے سے روک دیا۔ میں کافی دیر پریشان رہی۔ نور اگلے دن گھر آ گئی اور اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ کچھ دن بعد ہم ایک ہوٹل گئے۔ شمس کی کال آئی تو وہ باہر چلا گیا۔ میں نے نور جی سے پوچھا، نور جی ایک بات تو بتائیں، آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اتنا اچھا ہم سفر ہے۔ دیکھا تھا میں نے وہ کیسے آپ کے لیے پریشان ہو رہے تھے، پر آپ نے کیسے اتنی آسانی سے ان کو میرے ساتھ بانٹ لیا۔ کیا اولاد کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے بہت احتیاط سے سوال کیا تھا۔ وہ 2 پل سوچ میں پڑ گئیں، پھر بولی، نہیں اولاد کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں ایسے ہی سوچتی ہوں کہ اس معاشرے میں لڑکیاں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں، اس لیے ایک مرد کو کم سے کم بھی 2 شادیاں تو ضرور کرنی چاہیے تاکہ سب لڑکیوں کا گھر بس جائے، اور تمہیں تو پناہ کی بھی ضرورت تھی، نور جی نے بہت پیار سے سمجھایا تھا۔ میرے دل میں ان کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی، مگر میں حیران بھی تھی، آج کل کی دنیا میں بھی ایسے لوگ بستے تھے۔ میں ایک دن کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ میری انگلی کٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ زخم زیادہ گہرا تھا، خون رک نہیں رہا تھا۔ نور جی نے یہ منظر دیکھا تو وہ بکھر سی گئی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کچن کے کام مت کیا کرو، تم اس گھر کی نوکرانی نہیں ہو، پر تمہیں تو جیسے کام کرنے کی بیماری ہے۔ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے، جانتی ہو یہ خون کتنا قیمتی ہے، پر تمہاری موٹی عقل میں یہ باریک سی بات آئی بھی تو کیسے؟ نور جی اتنی فکر مند ہو گئی کہ مجھے بری طرح ڈانٹنے لگی۔ فوراً مجھے ہاسپٹل لے گئی، وہاں شمس بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں رات بھر سوچتی رہی کہ ان دونوں کو مجھ سے اتنا انس کیوں ہے، میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کہیں ان کو مجھ سے کوئی مطلب تو نہیں، پر میں ان کو کیا دے سکتی تھی، میرے پاس تھا ہی کیا دینے کو۔ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی، پر میری ذرا سی تکلیف پر بھی اتنا پریشان کیوں ہو جاتے تھے؟ اب یہ فکر ضرورت سے زیادہ ہی بڑھ گئی تھی، اور اب ان دونوں کا ایسا رویہ میرے دماغ میں سوال پیدا کر رہا تھا کہ پھر ایک رات میں نے دیکھا کہ شمس میرے کمرے میں نہیں تھے۔ میں ان کو تلاش کرتی ہوئی نیچے آئی۔ میرا کمرہ اوپر تھا اور نور کا کمرہ نیچے تھا۔ وہ شاید نور جی کے ساتھ تھے، ان کے کمرے کی لائٹ بھی آن تھی۔ میں وہاں سے جانے لگی، پر ان کی باتیں سن کر رک گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ نور جی چلا رہی تھی، شمس تمہیں اس لڑکی کی زیادہ فکر ہے یا میری؟ جوان لڑکی کو دیکھ کر نیت بہک تو نہیں گئی تمہاری؟ جو کام تمہیں کرنا تھا وہ ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا، اور تم ہو کے روز ایک نیا بہانہ بنا دیتے ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ یہ سب ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ کیا یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے؟ ہمیشہ بہت پیار سے بولنے والی نور جی آج پوری طرح چلا رہی تھی۔ میں یہ سب جانتا ہوں، دیکھو نور، اس سب کو میں نے اکیلے نہیں کرنا ہے، اس کو بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا، اس کی جسمانی حالت اس کام کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ شمس غصے میں تھا،
نور کہنے لگی کہ شمس تم جلدی کرو اور بس کرو اپنا یہ ڈرامہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے۔ میں وہاں سے الٹے قدم لوٹ آئی اور ساری رات یہی سب سوچتی رہی تھی کہ وہ دونوں کیوں اتنا غصہ ہو رہے تھے۔ خیر، اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح مجھے میری طبیعت بہت خراب لگنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور مجھے میری ماں کی کچھ باتیں یاد آنے لگی۔ میں بیٹھی آرام کر رہی تھی کہ شمس میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ نور اپنی کسی سہیلی کی شادی میں گئی ہے، اس لیے وہ مجھے کہیں سیر کروانے لے جانا چاہتا ہے۔ مجھے بھی اس سے کوئی ضروری بات کرنی تھی، یہ موقع اچھا تھا۔ میں خوشی خوشی تیار ہوئی اور ہم دونوں گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں نے شمس سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، تم ایک بہت اچھے انسان بھی ہو اور ایک بہت اچھے شوہر بھی۔ پر شمس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ کچھ پریشان سا تھا۔ وہ میرے لیے جوس کا گلاس لایا جو ہم نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پیا۔ جوس پینے کے بعد مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا سر چکرانا شروع ہو گیا تھا۔ اس دن میرے شوہر شمس نے 24 گھنٹے تک ایک ایسا کام کیا کہ میں ہاسپٹل پہنچ گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ہاسپٹل کا کمرہ تھا اور مجھے ہاسپٹل کے کپڑوں میں ملبوس کروایا گیا تھا اور مجھے کئی مشینوں سے جوڑ رکھا تھا۔ وہ کمرہ، وہ ماحول اور میرے سامنے کھڑا شمس جس قدر مطمئن نظر آ رہا تھا، میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کیوں ہوں، وہ بھی اس حال میں۔ پھر میں نے ایک سوال کیا اور اس شخص نے مجھے جواباً حیران کر ڈالا۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا ایک ضروری آپریشن ہونے والا ہے، شمس نے صرف اتنا کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ کوئی اوزار صاف کر رہا تھا۔ کیسا آپریشن؟ میں چلائی کیونکہ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں تمہارے دل کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں، شمس نے کہا اور میرے ساتھ لیٹی مریضہ کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ نور جی تھی۔ میری سانسیں تیز ہونے لگی، مشین کی آواز تیز ہونے لگی۔ جو وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا، میں اس کو وہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، پر میں اس کو روک بھی کیسے سکتی تھی؟ میں نے دیکھا میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں اس نے باندھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو التجا بھری نظروں سے دیکھا اور کہا مجھے جانے دو، پر وہ رحم کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ شمس سے دیکھ کر پریشان ہونے لگا کہ میرا بلڈ پریشر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور شاید یہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ وہ مجھے ریلیکس رہنے کو کہنے لگا۔ میں زور سے چلائی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شمس نے مجھے سب بتانے کا وعدہ کیا اور کہا دیکھو میری بیوی نور بہت بیمار ہے، اگر جلد ہی اس کا دل نہیں بدلا گیا تو وہ مر جائے گی، اور اس کے لیے دل خریدنے کی میری حیثیت نہیں تھی، اور دل مل جاتا تب بھی مجھے کسی ایسے انسان کا دل اور اس کے خون کی ضرورت تھی جس کا بلڈ گروپ کیو پازیٹیو ہو، جو کروڑوں میں سے کسی ایک انسان کا ہوتا ہے۔ میں تو امید ہار بیٹھا تھا، پر جب تم میری کار سے ٹکرائیں، میں تمہیں ہاسپٹل لایا، تمہارا خون ٹیسٹ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ تمہارا بلڈ گروپ اور نور کا بلڈ گروپ سیم تھا۔ پھر تمہیں حاصل کرنے کے لیے تم سے شادی، اور آج میں تمہارا دل اور خون نکال کے اپنی بیوی میں ڈالنے والا ہوں تاکہ وہ ایک نئی زندگی جی سکے، مگر افسوس یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم زندہ نہیں رہ پاؤ گی۔ شمس نے مجھے ساری بات بتائی، میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ لوگ مجھے استعمال کر رہے تھے، اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا مجھے اور میری جان لینا چاہتے تھے، اسی لیے ان کا میرے ساتھ وہ رویہ، وہ پیار، وہ فکر، سب کے پیچھے ان کا اپنا مطلب تھا۔ اب تو میں ان کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس وقت ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی تھی، میری حالت اور بھی بری ہونے لگی، میں ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ شمس کہنے لگا لالی مجھے معاف کر دینا، میں بہت مجبور ہوں، شمس نے کہا، اور وہ مجھے وہ انجیکشن لگانے لگا جس کے بعد وہ آپریشن شروع کر سکتا تھا۔ میں ایک دم چلائی، شمس تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اور ہماری آنے والی اولاد بھی۔ آج تم ایک نہیں 2 جانیں لینے والے ہو، ہم دونوں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، میں نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا تھا۔ شمس یہ سن کر کہ وہ باپ بننے والا ہے حیران رہ گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی، میں بالکل ٹھیک تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا، مگر ان کے جھگڑنے کی آواز مجھے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ شمس تمہیں اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا،
میں نے منع بھی کیا تھا کہ تم اس سے دور رہنا، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ نور چلائی۔ دیکھو نور، جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں ابھی اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا جس سے میرے بچے کی جان چلی جائے۔ نور 7 ماہ کی تو بات ہے، ہم بچے کی 2 ماہ پہلے بھی ڈیلیوری کروا لیں گے، پھر سب ویسا ہی ہوگا جیسے ہم نے سوچا تھا۔ شمس نے اسے تسلی دی۔ میرے پاس 7 مہینے نہیں ہیں، کیا تم بچے کے لیے میری جان خطرے میں ڈال سکتے ہو؟ شمس، بچے ہمارے بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں نور، تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تم بانجھ ہو۔ میں نے یہ بات تمہیں نہیں بتائی تھی کہ تم کہیں مزید پریشان نہ ہو جاؤ۔ اس کے پاس میری اولاد ہے، ہمیں 7 ماہ انتظار کرنا ہی ہوگا۔ شمس نے اپنا فیصلہ سنایا اور چلا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ مجھ سے میرا بچہ چھین کر مجھے مار ڈالیں گے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ نور 7 ماہ انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک دن شمس سے چوری بڑی چالاکی سے مجھے بے ہوش کیا اور کسی دوسرے ڈاکٹر کو رشوت دے کر یہ آپریشن کرنے کا کہا۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے گئی اور آپریشن شروع ہو گیا، پر عین وقت پر شمس وہاں پہنچ گیا۔ وہاں ڈاکٹر سے ہاتھا پائی ہونے کے بعد شمس نے مجھے تو بچا لیا، مگر نور کا آپریشن شروع ہو چکا تھا، اس لیے بیچ میں مسئلہ بننے سے وہ اس کو بچا نہیں سکا۔ وہ مجھے واپس گھر لے آیا۔ نور کی تدفین کے بعد شمس کئی دن تک بہت اداس رہا۔ میں اس سے اب دور جانا چاہتی تھی، پر وہ مجھے جانے نہیں دے رہا تھا۔ اور ایک دن وہ میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، اپنی اولاد کا واسطہ دیا۔ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا۔ شمس کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا تھا۔ آج ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ سب لوگ جیسے برے نہیں ہوتے، ویسے ہی سب لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے۔ لوگوں کو پہچاننا سیکھیے، ورنہ آپ بھی میری طرح دھوکہ کھا سکتے ہیں۔